السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 20، 21، 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الروم کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے کسریٰ ایران اور کیسر روم کے عنوان سے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کسریٰ ایران سیاسی طور پر غالب آ گیا، کیسر روم مغلوب ہو گیا، لیکن بہت جلد کیسر روم دوبارہ غالب آئیں گے اور کسریٰ ایران شکست کھا جائے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ رب العزت کا سیاسی غلبہ ہوگا، دین اسلام کا جو سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ غالب ہوں گے اور کسریٰ ایران اور کیسر روم دونوں شکست کھا جائیں گے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قومی انقلاب برپا کیا اور حجاز، مکہ اور مدینہ دونوں پر دین اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کے آغاز کے لیے خطوط لکھے تمام حکمرانوں کو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر روم، کسریٰ ایران، فلسطین سب مغلوب ہو گئے اور دین کا سیاسی نظام غالب ہو گیا۔ اللہ رب العزت یہ رہنمائی ارشاد فرمانے کے بعد کائنات کی تخلیق اور کائنات میں جتنے وسائل ہیں ان تمام تر وسائل کا ذکر ارشاد فرمایا اور دو جماعتوں کا تذکرہ ارشاد فرما دیا کہ ایک وہ جماعت ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، جو میری فلسفی کے رٹ کو قائم کرنا چاہتی ہے، یہ باغات میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور جنہوں نے حزب الشیاطین نے میرا انکار کیا، میری رہنمائی کو جھٹلایا، سچی جماعت کے مقابلے پر آ گئے تو یہ جہنم میں ہوں گے، عذاب پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، اسی کی تعریف صبح، شام، دوپہر، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت ہونی چاہیے، اور 5 اوقات جو نماز کے اوقات ہیں اللہ رب العزت نے ان کو نمایاں ارشاد فرما دیا
کہ ان پانچوں اوقات میں اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کر کے، اس کی پہچان پیدا کر کے اتنی اعلیٰ تربیت اور ٹریننگ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، سیاسی اور معاشی نظاموں کو غالب کریں۔ اللہ رب العزت کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آج بھی آیت مقدسہ نمبر 20 میں اور پورے رکوع میں اللہ ان نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں، انسانیت کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ میری ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ چنانچہ پیدائش سے لے کر مرنے تک، پھر میدان حشر، قیامت، پیچھے بھی قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت بڑی ترتیب کے ساتھ انسان کی پیدائش، پھر انسان کی جدوجہد، اور پھر اس کے نتیجے میں دیگر جو کائنات کی اہم ترین بنیادی عناصر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جب تم انسان جتنے بھی ہو یہ زمین میں پھیل گئے۔ دو نشانیاں اللہ نے ارشاد فرمائیاں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، دوسری یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد پھر جوں جوں انسان بڑھتے گئے اللہ نے پوری زمین پر تمہیں پھیلا دیا۔ چنانچہ آج دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، تو یہ پوری دنیا میں اس مٹی پر جو انسان رہ رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پہلے انسان آدم ہے جن کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آگے سلسلہ نسل کشی کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے وہ متعارف کروا دیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے ازواجن بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کی طرف تم سکون حاصل کرو۔ بیوی کی پیدائش ہوئی یعنی جوڑا میاں بیوی، اور ایک جنس سے ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی بھی معاشرے کی تو تشکیل ہوتی ہے، تشکیل معاشرہ، اس کے پیچھے ایک جنس کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایک جنس کی مخلوق ہوتی ہے، وہ اپنے ماحول کو بہترین طریقے سے ترتیب دے سکتی ہے۔ آپ جنگلوں میں دیکھیے اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ آپس میں اکٹھی رہتی ہیں، اپنے اپنے جنس کے ساتھ رہتی ہیں، اور اپنے ماحول کو انہوں نے مینج کیا ہوتا ہے۔ وہ دوسری جنس کے ساتھ رہنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا ایک ماحول دے دیا ہے، اپنی جنس سے اس کو ماحول دیا، اور یہ کسی دوسری جنس کے ساتھ اگر رہنا چاہے گا دیگر مخلوقات کے ساتھ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنا دیا اس نے تمہارے درمیان مودہ، پیار، ورحمہ، اور مہربانی۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے پیار والا رشتہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے رحمت یعنی دوسرے کی خیر خواہی موجود ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، مشاورت کا سسٹم ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ میاں بیوی کے مابین محبت، مہربانی، خیر خواہی اور آپس میں خاندانی فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے مشاورت، یہ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا نام ہے، اور یہ غور و فکر کرنے والے لوگ کر سکتے ہیں، جو بیوی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، جس طرح چاہے ڈیل کرتے ہیں، بیوی سے چیزیں چھپاتے ہیں، پیسے چھپائیں گے اور چیزیں چھپائیں گے، مشاورت میں شامل نہیں کریں گے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو مار پیٹ تک کام کرتے ہیں، خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نان سینس ہیں، ان میں سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں رہنمائی دے رہا ہوں یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور پھر تمہاری زبانوں میں اختلاف رکھا، یعنی طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ و روپ میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور زبانوں میں اور رنگوں میں بھی اختلاف، کوئی گورے رنگ کے ہیں، کوئی کالے رنگ کے ہیں، کوئی بدمی رنگ کے ہیں، گندمی رنگ کے ہیں، اور اسی طریقے سے زبانوں میں ورائٹی ہے، اپنے اپنے علاقوں کی زبانیں ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، اور دیگر ملکوں میں آپ چلے جائیے مختلف زبانیں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں للعالمین، سمجھنے والوں کے لیے۔ یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے، اختلاف سے مراد یعنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں اختلاف سے مراد ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہاں اختلاف سے مراد ورائٹی ہے۔ اسی طرح رنگوں میں جو اختلاف ہے یعنی رنگوں میں ورائٹی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو رنگوں کی تبدیلی ہے، زبانوں کی تبدیلی، اس میں جغرافیے کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس میں بر اعظموں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، زمین کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کس جگہ اللہ کا جو آسمان اور زمین ان میں جو تبدیلیاں ہیں، سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو بعض جگہوں پر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بعض جگہ پر برف باری ہوتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا حدود اربع، پوری دنیا کے زمینی حقائق، معروضی حقائق، معروضی تقاضے، یہ کون جانتا ہے؟ عالمین، جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں، دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لآیات للعالمین ارشاد فرمایا۔ بڑی اہم رہنمائی ہے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے، غور و فکر کیجیے، اصل چیز غور و فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔